أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات کی بریائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام جلالہ والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا و رزاں، بگڑی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، و مالک الملک، جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، و یہب لمن یشاء الذکور، و مالک الملک، جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، و مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، و یجعل من یشاء وقیما، و مالک الملک، جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ احباب گرامی، انسانوں کا حساب و کتاب بہت قریب ہے، لیکن ابھی بھی یہ انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ایک امانت ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک موت ہے جو بڑی وفادار ہے۔ زندگی بے وفا ہے اور موت وفادار ہے۔ ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک وہ لمحہ وہ ہم سب پر آنے والا ہے کہ جب ہم نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں تھی۔ آپ نے چلے جانا ہے، ان لوگوں نے بھی چلے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان۔ یہ تمام آیات کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں موت آنی ہی آنی۔ اب وہ موت کسی مرض سے آ جائے یا بغیر مرض کے آ جائے،
موت آنی ہے. کوئی کورونا سے مرے، کوئی ڈینگی سے مرے، کوئی کینسر سے مرے، کوئی شوگر سے مرے، کوئی بھی ریزن ہو، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی سبب ہو، یا بالکل ہٹا کٹا نوجوان ہو، تندرست و توانا ہو، صحت مند ہو، کوئی بھی بیماری اس کو لاحق نہ ہو، لیکن چلتے پھرتے کو موت جو ہے وہ آ کر لے جاتی ہے. موت نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا. یہ پھر کسی کے عہدے کو نہیں دیکھتی، یہ کسی ولی کی ولایت کو نہیں دیکھتی. یہ موت کسی امام کی امامت کو نہیں دیکھتی. یہ موت کسی خطیب کی خطابت کو نہیں دیکھتی. یہ موت کسی نبی کی نبوت کو بھی نہیں دیکھتی. سب کو لے کر چلی گئی. جو ہم ہیں، ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے. جو ہمارے بعد آنے والے ہیں، ایک دن انہوں نے بھی چلے جانا ہے. جب ہمیں اس بات کا علم ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے، موت نے آ جانا ہے. ایک نہ ایک دن یہ سانسوں کی لڑی جو ہے یہ ٹوٹے گی، یہ بکھرے گی، یہ ختم ہوگی. اس کے باوجود انسان غفلت کی نیند میں سویا رہے تو ہائے افسوس اس کی زندگی کے اوپر. ایک کرونا بیماری ہمارے سامنے چلی، ہم سب نے اسے فیس کیا، احتیاطی تدابیر اس کے لیے اپنائی. سینیٹائزر کا یوز جو ہے وہ کیا جائے، گلوز پہنے جائیں، ماسک لگایا جائے، گھروں میں رہا جائے، سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے، سلام دعا سے پرہیز ہونا چاہیے. صرف کیا ہے کہ ہم ایک کرونا بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کے پاس رحم نہیں ہے وہ موت ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. آپ لاکھ کوشش کریں، بھاگیں، دوڑ لگائیں، ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں مضبوط گھر بنائیں، مضبوط محل بنائیں، مضبوط قلعے بنائیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر بھی ہوگے، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر لپیٹے گی، موت وہاں پر بھی آ کے چمٹ جائے گی، موت وہاں پر بھی آ کر چپک جائے گی. تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت نہیں چھوڑنے والی. لیکن اے مسلمان، کیا ہم نے سوچا کہ یہ جو بیماری ایک ہمارے اوپر آنے والی ہے، جو موت کی صورت میں کہ مرنا ہی مرنا ہے، اس کی کوئی احتیاطی تدابیر بھی ہم نے اپنائی؟ کیا اس کے لیے بھی ہم نے کچھ اکٹھا کیا؟ کیا ہم نے اس موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے بھی کیا کچھ تیار کیا؟ کیا ہم نے نمازوں کی ادائیگی کی؟ کیا ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی؟ کیا ہم نے اچھائی کا حکم دیا؟ کیا ہم نے لوگوں کو برائی سے روکا؟ کیا ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے کام کیے؟ کیا ہمارے اندر احساس کسی مسلمان کا تھا؟ کیا ہم نے اپنے دلوں سے قدورتیں نکال کر پھینکی؟ کیا ہم نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کسی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے حسد نہ کیا؟ کیا یہ سارے اعمال ہم نے کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اس کا حساب و کتاب قریب ہے. اس کا حساب قریب ہے، اللہ کا سوال بہت قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، یعنی السبابۃ والوسطیٰ. فرمایا لوگوں، میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں.
قیامت بہت قریب ہے، اس کے آثار ہماری آنکھوں کے سامنے۔ فحاشی عام ہوگی تو ہے، زنا عام ہوگا تو ہے، شراب عام ہوگی تو ہے، قتل و غارت عام ہوگی تو ہے۔ مسلمان کی گردن کو کاٹے گا تو کاٹ رہا ہے۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کر کے گئے، وہ ساری کی ساری نظر آ رہی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ لیکن اس کے باوجود میں بے نمازی بھی ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں بے حیائی بھی پھیلاتا ہوں۔ احساس میرے اندر نہیں، پیار میرے اندر نہیں، کسی کو دیکھ کر حسد میں کرتا ہوں، کسی کی ترقی کو دیکھ کے میں جلتا ہوں، کسی کے عہدے کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آتا ہے۔ آج موقع ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا۔ اگر کسی کی کوئی بھلائی دیکھ تو پڑھ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی کے گھر کو دیکھ تو پڑھ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی کی گاڑی کو دیکھ تو پڑھ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی کی ترقی کو دیکھ تو پڑھ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ حسد نہ کر، غیبت نہ کر، چغلی نہ کر، پیٹھ کے پیچھے بات نہ بنا، شراب کو چھوڑ، زنا کو چھوڑ، بدکاری کو چھوڑ، بے حیائی کو چھوڑ۔ اس لیے کہ موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی ٹائم پر بھی آ کر وہ سمیٹ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس منبر پر آج تو میں کھڑا ہوں لیکن اترنے کے قابل نہ ہوں کہ پکڑ کر اتارا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آئے تو تھے اپنے پاؤں کے اوپر لیکن کندھوں کے اوپر اٹھا کے لایا جائے۔ موت میرے بھائیوں بہت قریب ہے، موت بہت نزدیک ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، لیکن اس کی تیاری کریں، اپنی موت کی تیاری کریں۔ کسی وقت بھی یہ سانسوں کی لڑی ٹوٹ سکتی ہے، بکھر سکتی ہے۔ آخرت کی تیاری کریں، قیامت کے بارے میں سوچیں، اس دن کے بارے میں سوچیں کہ جس دن کسی انسان نے کسی انسان کے کام نہیں آنا۔ آج اگر آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو دیندار سے کریں، آپ اگر پیار کرنا چاہتے ہیں تو دیندار سے کریں، مگر نہ یہ دنیا کی مجلسیں کل قیامت کے دن حسرت بن کر سامنے آ جائیں گی۔ یہ دنیا کے یارانے جہاں پر ہم بیٹھ کر شرابیں پیتے ہیں، کباب کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بے حیائی کے اڈوں میں جاتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا کائنات کے رب کی قسم ہے یہ ساری باتیں ہمارے لیے حسرت بن کر آئیں گی، اور انسان اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ ہی اپنایا ہوتا، کاش اچھی مجلسوں کو اپنایا ہوتا، کاش میرے دوست جو ہیں وہ نمازی ہوتے، کاش مسجد کے امام اور خطیب کے ساتھ میرا یارانہ ہوتا، اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا، وہ دین کی باتیں بتلاتا، میں دین کی باتیں سیکھتا۔ قیامت کے روز پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج آپ اپنی اصلاح کریں۔ ایک ساتھی نے پچھلے جمعہ میں سے ایک پوائنٹ نکال کر مجھے بتلایا کہ آپ نے ایک بات بیان کی ہے اور دوسری بات وہ رہ گئی۔ خوشی ہوئی، مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی سننے کے لیے آتا ہے، کوئی سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ پچھلے جمعہ کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں شرک ہے۔ موت کی تیاری کی طرف میں آ رہا ہوں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک کے بعد شریعت سازی ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے کہ میرے جیسے آپ جیسے ہم سارے کے سارے مل کر شریعت سازی شروع کر دیں۔ موت کی تیاری کر، رات کو 10 بجے گھروں کی چھتوں کے اوپر میں اذانیں تو دیتا رہا
لیکن فجر کی نماز میری بستروں میں گزرتی رہی۔ میری تنقید کو اصلاح سمجھیے گا کہ رات کو 10 بجے میں اپنے گھروں کی چھتوں پر اذانیں تو دیتا رہا، لیکن اسی دن کی فجر جو ہے وہ میرے بستر میں گزری، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، جب انہوں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ آج کل تم نماز پر حاضر نہیں ہو رہے، فجر میں نہیں آتے، کہا خلیفۃ المسلمین رات کے پہر میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، تہجد کا اہتمام کرتا ہوں، اور جب فجر کا ٹائم آنے والا ہوتا ہے میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو فجر کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا نہیں کرتا، کائنات کے رب کی قسم ہے تیرے ان نوافل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فجر گزرے تو آج بھی ہمارے بستروں میں، اور ہم نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، مسجدیں بند کر دی، مسجدیں بند کر دی۔ میں امام ہوں اس مسجد کا، میں فجر میں کرونا سے پہلے بھی 5 بندوں کے اوپر نماز پڑھتا تھا، اور کرونا کے بعد بھی 5 ہی بندوں کے اوپر نماز پڑھتا ہوں، کوئی فرق نہیں۔ لیکن طوفان بدتمیزی ہے کہ مسجدیں بند کر دی، احتجاج کیا جا رہا ہے، مسجدیں بند کر دی۔ بھئی اللہ نے اپنے گھروں کو کھول کر رکھا تھا تمہارے لیے، تم اس وقت نہیں آئے۔ کتنا بڑا یہ محلہ ہے، لیکن 5 بندے فجر میں کرونا سے پہلے، اور 5 بندے ہی کرونا کے بعد۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ موت بہت قریب ہے، موت نے موقع نہیں دینا، توبہ کا موقع نہیں دینا۔ تو واش روم میں ہوگا، موت وہاں پر لکھی ہے، وہیں اللہ مار دے گا، وہاں پر مار دے گا، اس نے موقع نہیں دینا یہ اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، ناڑا باندھ لے، یہ باہر نکل آئے، شلوار پہن لے، اپنی حیا کو چھپا لے۔ نا 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 نا، موت اس چیز کو نہیں دیکھتی، موت نے اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ آج موقع ہے کہ توبہ کریں، آج موقع ہے استغفار کریں، آج موقع ہے احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کریں، آج موقع ہے کہ اپنے اندر تبدیلی کو لے کر آئیں، آج موقع ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ اللہ کے سامنے جھکنے والے آپ لوگ یا میں بن جائیں، اللہ کی قسم کوئی بیماری ہمارا مقابلہ پھر نہیں کر سکتی، کوئی بیماری ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے لیے میں آپ تمام احباب سے، جہاں کہیں آپ بیٹھتے ہیں، جہاں کہیں آپ اٹھتے ہیں، جہاں کہیں آپ کی مجالس ہوتی، لوگوں کو مثبت پیغام دیں کہ اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اللہ کے لیے ڈر جاؤ، تقوی کو اختیار کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اذکار کرو، صبح اور شام کے اذکار کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ اگر کوئی یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی زہریلی چیزیں، کوئی سانپ، کوئی بچھو اور دیگر بہت ساری بیماریاں فرمایا اسے لگتی نہیں ہے۔ کدھر گئے ہمارے عقائد اور کہاں گئے ہمارے عقیدے؟ جہاں اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وہاں پر شریعت سازی بھی ہے۔ اپنے آپ کی طرف سے شریعت سازی دے کر چھتوں کے اوپر اذانیں مت دو، اللہ کی غیرت کو مت للکارو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سکھا کر کے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ کر گئے تھے کہ مسلمانوں قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اپنی طرف سے دین نہ بناؤ، اللہ کو جو ہے اس کے غضب کو آواز نہ دو، ان اذانوں کو چھوڑو، اور فجر کی نماز تم آ کر با جماعت مسجد میں ادا کرو، اللہ ہر بیماری سے محفوظ کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان